الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پچھلی امت پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ. ناظرین، جیسا ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. ماہ رمضان جیسے ہی داخل ہوتا ہے ہم تیاری کرنے لگتے ہیں، پلاننگ کرنے لگتے ہیں. ہماری پلاننگ کیسی ہوتی ہے؟ ہماری پلاننگ ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں کپڑوں کی ضرورت ہے، فلاں چیزوں کی ضرورت ہے، رمضان آ رہا ہے، مہمان آئیں گے، اس طرح کی ہماری تیاری ہوتی ہے. جبکہ ہمیں جو تیاری کرنے کا حکم دیا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تیاری کیا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے کمر کس لیتے تھے اور صحابہ کرام اس کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کر تاکہ ہم اس میں خوب عبادتیں کریں اور تجھے راضی کریں. اسلاف کرام میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ٹیچنگ کیا کرتے تھے، بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن و سنت کا درس دیا کرتے تھے، قرآن و سنت پڑھایا کرتے تھے دن و رات. تو آپ اپنے بچوں سے کہتے، اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے کہ میں نے 11 مہینے تمہارے لیے وقف کر دیے، میں نے 11 مہینے تم کو پڑھانے کے لیے رکھا، لیکن یہ رمضان کا مہینہ یہ میرے لیے ہے، میں اس میں عبادتیں کرنے کے لیے اپنے لیے رکھا ہوں. اور خوب عبادتیں کیا کرتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن مجید پورا مکمل پڑھا کرتے تھے، اور پھر رمضان کا مہینہ آتا تو آپ کی عبادت ڈبل ہو جاتی اور ہفتے میں 2 مرتبہ آپ قرآن مجید پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آج ہم امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ آج ہمارا معاشرہ کس رو پر جا رہا ہے؟ کس طرح رمضان کی تیاری کر رہا ہے؟ آج تیاری کرنے کے بجائے آج ہمارے کیا ہے، اولاد کو ہم دیکھیں. صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھایا کرتے تھے اور پھر مسجد نبوی کے کونے میں انہیں کھلونے دے کر بٹھایا کرتے تھے تاکہ وہ کھلونوں میں مشغول ہو جائے، روزے کی بھوک انہیں نہ ستائے. لیکن آج معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. ہم اپنے بچوں کو روزے تو رکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سحری تو کراتے ہیں، لیکن وہ صبح سحری کھا کر جو سوتا ہے تو پھر 3 بجے 4 بجے اسے بیدار کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے ہمارا روزے رکھنے کا، یہ طریقہ ہے ہمارے بچوں کو تربیت کرنے کا. اگر ایسی تربیت ہم اپنے بچوں کی کریں گے تو پھر ہم ان سے کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے چل کر دین کے علمبردار بنے، دین کا کچھ کام کر سکیں؟ ہم ان کو دین سے دور کر رہے ہیں. بلکہ آج پہلے کرکٹ ہوا کرتا تھا، رمضان کا مہینہ آتا تو بچے اپنے تعطیلات میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، اور آج کرکٹ وغیرہ سب ساری چیزیں موبائل میں آ چکی ہے. اور ہمیں فکر نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کیا ہمارے بچے قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں؟ ہم خود قرآن مجید کتنا ہم نے پڑھا ہے اس رمضان کے مہینے میں؟ یہ ہمیں فکر نہیں ہے. ہمیں صرف فکر ہے تو رمضان کا مہینہ کیسے گزاریں، رمضان کے روزے کیسے گزاریں، کس طرح کی ڈشز ہم کیسے تیار کریں، اور سامنے والوں سے بڑھ کر کیا ہے ہم افطاری میں انتظام کر سکیں. اس طرح کی ریاکاری میں ہمارا رمضان گزر رہا ہے. اسی طرح دنیا کی رنگینی، دنیا کی شان و شوکت میں کیا ہے انسان پورا منہمک ہو چکا ہے. پریکٹیکل مسلمان بننے کی کوشش کریں. ہم پہلے اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیں، کیا ہم واقعی معنوں میں پریکٹیکل مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا رویہ، ہمارے صبح و شام جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے، صحابہ اکرام گزارا کرتے تھے، اسلاف اکرام گزارا کرتے تھے، ہماری زندگی ان کے مطابق چل رہی ہے؟ یا پھر یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے رمضان سے پہلے کہ ہم کیا واقعی معنوں میں جس طرح صحابہ اکرام اپنے اولاد کی تربیت کیا کرتے تھے، کیا واقعی معنوں میں ہم اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح کر رہے ہیں؟ ہم سے تو اچھے ہمارے اسلاف گزر چکے، ہمارے بڑے جو گزر چکے، جو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشاں رہتے تھے،
اپنی اولاد میں کچھ خامیاں دیکھتے تو انہیں فوراً دور کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ ان ساری چیزوں کو بھلا بیٹھی ہے، اور رمضان کے ایسے کئی مہینے کئی سال ان پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی کیا ہے، وہیں کی وہیں رہتی ہے، بلکہ اور بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ایک آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ رعد میں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین اس وقت تک انسان کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بدلے، اور اسی کا نقشہ علامہ اقبال نے کھینچا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ناظرین، ہم اپنی حالت کو بدلیں، اپنے رمضان کو کامیاب رمضان بنائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے اس شخص کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ ہم پیارے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ رب العالمین ہمارا یہ رمضان ہمارے لیے تقوی کا ثابت ہو، ہمارے لیے کارآمد ثابت ہو، اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔